کہ 10 منٹ بہت تھوڑے ہیں، میں کچھ آداب پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم کے آداب کیا ہیں؟ پہلا ادب یہ ہے کہ یہ لفظ پورا بولا جائے۔ عام طور پہ جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، السلام علیکم۔ تو السلام علیکم کا معنی ہے اللہ کرے تیڑا بیڑا گرک ہو جائے، آسان عام فہم، اللہ کرے تمہیں بیماری پڑ جائے، تمہیں موت آ جائے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نبی پاک کے پاس تشریف فرما تھی، یہودی آئے اور آگے کہنے لگے السلام علیکم، حضور نے فرمایا وعلیکم۔ عائشہ سے رہا نہ گیا، فرمایا وعلیکم السلام واللعنت، تم پہ پھٹکار ہو، تم پہ لعنت ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نرمی کرو، خیر ہے؟ جی یا رسول اللہ سنا نہیں ہے، ان بے ایمانوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے آپ کے اوپر بد دعا کی ہے، آپ کے اوپر جو ہے ملامت کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے میں نے کیا کہا ہے، لیکن یاد رکھ اللہ تعالیٰ جو ہے نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نرمی پہ وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو سختی پہ عطا نہیں فرماتے۔ تو السلام علیکم پہلا ادب یہ ہوا کہ پورا لفظ کہا جائے السلام علیکم۔ بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اگلا جو جواب دینے والا ہے وہ کہتا ہے واسلام، تو واسلام نہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو ادب یہ ہوا کہ پورا جملہ کہا جائے، اور دوسرا یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ادب بھی سکھایا ہے کہ جو چلنے والا ہے وہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے، اور جو کھڑا جو چل رہا ہے سواری پہ ہے وہ پیدل لوگوں کو سلام کرے، جو پیدل ہے وہ بیٹھے ہوں کو سلام کرے، اور جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو سلام کرے۔ اب یہ ایک جملہ ہے، یہاں پر ہماری کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ ہماری کوتاہی یہ ہے کہ میں بڑا ہوں، میں سواری پہ ہوں اور دوسرا کھڑا ہے، تو میری کوشش یہ ہوگی یہ جو کھڑا ہے یہ مجھے سلام کرے، میرے سلام کہنے سے میری توہین ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جو سوار ہے، سائیکل پہ ہے، موٹر سائیکل پہ ہے، گاڑی پہ ہے، گھوڑے پہ ہے اور چاند گاڑی پہ ہے، وہ جو چل رہے ہیں ان کو سلام کرے۔ چھوٹا بڑا ہونے کا فرق نہیں کیا کہ چھوٹا ہے تو وہ جو ہے سلام میں پہل کرے، بلکہ دوسری حدیث پاک میں فرما دیا نا ان اول الناس باللہ من بدا بسلام، جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے نزدیک ترین محبوب ترین آدمی ہے۔ اور پھر آج کل ایک عجیب و غریب بحث چل رہی ہے، انگریز کی آمد سے پہلے بر صغیر میں، ابھی انگریز نہیں آیا تھا اس سے پہلے سیاہ ستہ کی کتابیں موجود ہیں، بخاری شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد۔ یہ جو سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں نا، یہ احادیث کی کتابیں ہیں، 6 صحیح کتابیں۔ ان میں کہیں بھی ایسا باب آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر کسی نے، محدث نے، کسی مصنف نے یہ عنوان قائم کیا ہو کہ بھی ایک ہاتھ سے سلام لیا جائے۔ انگریز جب انڈیا میں آیا، بر صغیر میں آیا، تو اس نے ایک ہاتھ سے سلام کا رواج ڈالا۔ سب سے پہلے سر سید کا جو گروہ تھا، نیچری فرقے کا سرگنا، انہوں نے ایک سلام سے آغاز کیا، ایک ہاتھ سے سلام لینے کا، اور اس کو وہ دین نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں یہ حاکم وقت کا طریقہ سمجھتے تھے کہ حاکم وقت کا طریقہ ہے ایک ہاتھ سے سلام لیا جائے، لیکن جو طریقہ کار ہے، جو احادیث کی کتابوں میں آپ نبی پاک علیہ السلام کا عمل ہے، محدثین کا جو عمل ہے، فقہا کا جو عمل ہے، بزرگان دین کا جو عمل ہے، وہ 2 ہاتھوں سے سلام کرنے کا ہی ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے
عنوان باندھا ہے، باب الاخذ بالیدین، جلد ثانی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ علمنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد وکفی بین کفیہ، حضور نبی پاک نے مجھے تشہد سکھایا، میری ہتھیلی حضور کی دو ہتھیلیوں کے درمیان تھی۔ یہاں پہ مجھے مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لطیفہ یاد آیا۔ وہ فرمانے لگے، میرے پاس ایک غیر مقلد آیا تو کہنے لگا جی سلام ایک ہاتھ سے سنت ہے، دو ہاتھ سے بدعت ہے۔ میں نے اس کو یہی عبداللہ ابن مسعود والی حدیث دکھائی تو تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا، اور سر جھکانے کے بعد سر اٹھایا تو کہنے لگا پھر حدیث پاک سنائی۔ میں نے سنائی کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرا ہاتھ حضور کی دو ہتھیلیوں کے درمیان تھا۔ تو غیر مقلد پتہ کیا کہنے لگا میں نبی تو نہیں ہوں کہ میں دو ہاتھ سے سلام لوں۔ تو وہ قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا تو صحابی بھی نہیں ہے، اگر تو نبی نہیں ہے تو صحابی بھی نہیں ہے، لہٰذا تو ایک ہاتھ سے سلام نہیں کر سکتا بلکہ تو انگوٹھے سے سلام کر پھر، کیونکہ نہ تو نبی کی حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہے، نہ تو نبی کے طریقے پہ عمل کرنا چاہتا ہے، نہ صحابی کے طریقے پہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ نبی کا طریقہ تو یہ ہے کہ نبی عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں میرا ہاتھ نبی کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا۔ ہمارا ان غیر مقلدوں سے ایک سوال ہے، توجہ سے آپ اس کو اپنے دل و دماغ پہ تختیوں پہ لکھ لیں کہ بھئی ایک حدیث پاک قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، حضور کا قول ہو، حضور نے فرمایا ہو بھی ایک ہاتھ سے سلام کیا کرو، ایک حضور کا فعل ہو کہ حضور نے ایک ہاتھ سے سلام لیا ہو، حضور کی تقریر ہو، حضور کے سامنے صحابہ نے عمل کیا اور حضور نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہو، کوئی ایک صحیح صریح غیر معارض نہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی حسن حدیث دکھا دو، حسن کو بھی چھوڑو، ہم نے کہا کوئی ضعیف حدیث دکھا دو، ہم نے کہا ضعیف کو بھی چھوڑو، کوئی موضوع دکھا دو جس میں یہ آیا ہو کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے سلام لیا ہے۔ ہمارا چیلنج ہے، میں بلا خوف تردید کہتا ہوں، ببانگ دہل کہتا ہوں، غیر مقلدیت الٹی لٹک جائے، ایک ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث پاک دکھا دے حضور نبی پاک علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے سلام لیا ہو۔ ایک ہاتھ کی بات نہیں ابھی میں کر رہا، میں دائیں ہاتھ کی بات کر رہا ہوں کہ حضور نبی پاک نے دائیں ہاتھ سے سلام لیا ہو، کوئی ایک حدیث پاک دکھا دے۔ ہاں یہ تو ہے، عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں میرا ہاتھ حضور کی دو ہتھیلیوں میں تھا، دائیں کا لفظ نہیں ہے۔ تو آج سارے غیر مقلد دائیں ہاتھ سے سلام لیتے ہیں، کون سی حدیث پہ عمل کرتے ہیں؟ نہ ان کے پاس صحیح صریح حدیث ہے، نہ حسن درجے کی حدیث ہے، نہ جو ہے ضعیف درجے کی حدیث ہے، نہ موضوع درجے کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلا اس معاملے میں تو وہ فیل ہے۔ پھر جب ہم نے ان سے مطالبہ کیا چلو ایک حدیث پاک ایک ہاتھ سے سلام لینے کی حدیث پاک لا دو، انہوں نے کہا اچھا، غور کیا ان کو غور کرتے کرتے ایک لفظ ملا، اخذ بالید، ایک ہاتھ سے پکڑا۔ ید کا لفظ ان کا، ید کا مطلب ہوتا ہے ایک ہاتھ۔ اچھا، حالانکہ اب یہ جب انہوں نے یہ بات کہی اس سے پتہ چل گیا کہ وہ علم سے کتنے کورے ہیں، کتنے نادان اور جاہل ہیں کہ بھئی عام طور پہ اصول یہ ہے انسانی جسم میں جو اعضاء ایک سے زیادہ ہیں ان کے لیے واحد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ دو آنکھیں ہیں، آپ کی کتنی آنکھیں ہیں؟ آپ کے کان کتنے ہیں؟ کتنی کان ہیں؟ دو کان ہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا، میں نے وہ کہتا ہے میں نے آنکھ سے دیکھا تھا، آنکھیں نہیں کہتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے آنکھ تو کانا ہی، مرزا قادیانی نہیں ہوئے گا۔ پھر جتنے بھی غیر مقلد ہیں وہ کانے ہیں پھر، کیونکہ کوئی آدمی نہیں کہتا میں نے دو آنکھوں سے دیکھا، ہر آدمی یہی کہتا ہے میں نے اس کو آنکھ سے دیکھا۔ میں تیرے گھر پاؤں داخل نہیں کروں گا، پیر داخل نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک پیر وڈ کے کار رکھ جائے گا، دوسرا کا پیر لا جائے گا۔ عمومی طور پہ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل فی بصری نورا واجعل فی سمعی نورا،
اے اللہ میری آنکھ میں نور پیدا کر، اے اللہ میرے کان میں نور پیدا کر، یہ مطلب ہویا حضور نبی پاک کہہ دے نے اے اللہ میری ایک اکھ وچ نور ہے دوجی چ نہ ہوئے، اے اللہ میرے ایک کان وچ نور ہوئے دوسرے چ نہ ہوئے۔ یہ تو عربی گرامر سے ہی جاہل لوگ ہیں، ان سے بات کیا کی جا سکتی ہے؟ عزیزوں، اخذ بالید کا مطلب لغت کے لحاظ سے بھی اگر لیا جائے تو انگلیوں سے لے کر یہاں تک کندھوں تک ہاتھ کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے۔ اس لیے ہم غیر مقلدوں سے کہتے ہیں تم جب اخذ بالید کا لفظ بولو نا کونیاں ملا لیا کرو یا کندھے ملا لیا کرو، آج کل ویسے ہی کرونا ہے، ہاتھ ویسے ہی نہیں ملائے جاتے، لہٰذا تم کونیاں ملایا کرو اور کندھے ملایا کرو تاکہ پتہ چل جائے تم حدیث پہ عمل کر رہے ہو، کیونکہ ید کا لفظ انگلیوں سے لے کر کندھوں تک بولا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مومن آپس میں سلام کرتے ہیں ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہوا غیر مقلدہ ایک ہاتھ گناہ کرتا ہے دوجا نہیں کرتا، دوجا ہاتھ ہونا جہنم سے ریزرو کر چھڑے ہے، محفوظ ہے جہنم، اے ہاتھ جہنم سے جانا ہے۔ اس لیے کبھی دیکھا ہوگا غیر مقلد دائیں ہاتھ پہ تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں، بائیں ہاتھ پہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں بائیں ہاتھ ناپاک ہوتا ہے، اس واسطے ان کو کہا کرو جدوں مسیتیں ہوندے انہاں ناپاک ہاتھ گھر رکھ کے آیا کرو۔ تو عزیزوں بات سمجھو، دو ہاتھوں سے سلام لینا سنت ہے، محدثین کا طریقہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، آخری بات در ثمین میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں میری آقا علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، خواب میں مجھے آقا علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدی بین یدیہ فصافحا، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور حضور نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں مجھے ساتھ حضور نے مصافحہ کیا، دو ہاتھوں سے کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کوفہ سے چلتے ہیں، مکہ میں آتے ہیں، حماد ابن زید سے مصافحہ کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ روایت کہاں موجود ہے؟ بخاری شریف میں موجود ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔